اگر آپ کا بھی کوئی دشمن ہے اور آپ اس سے پیچھا چھڑوا رہے ہیں پر وہ کسی حال میں بھی آپ کا پیچھا چھوڑتا نہیں ہے، تو آج یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بابرکت نام کا وظیفہ کر لیجئے، دشمن کا منہ بند ہو جائے گا۔ اللہ کا یہ نام پڑھتے ہی دشمن خود معافی مانگنے آ جائے گا، دشمن کا منہ اس طرح سے بند ہو جائے گا، صرف یہ ایک بار آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف نیٹ ورک کے دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ محترم ناظرین، شاید ہی اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ دشمن سے ہمیں کبھی کبھی بہت زیادہ خطرے ہوتے ہیں، ہمارے لیے اوپر جادو ٹونا کروا دیتا ہے، کوئی ہمیں برباد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، کوئی ہماری کامیابی سے جلتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے، چاروں طرف نظر جب بھی ہم لوگ اٹھاتے ہیں تو ہمیں سب طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں اپنے دشمنوں سے پریشان ہیں تو آپ لوگ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ لوگ صبح کو ایک بار اس نام مبارک کو پڑھ لیں، اس کے بعد پورا دن آپ لوگ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کا دشمن لاکھ کوشش کر لے لیکن وہ آپ کا بال بھی باکا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو کریں گے، اس عمل کو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص آپ کے اوپر جادو ٹونا کروانے کی کوشش کرے گا تو وہ جادو ٹونا آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ اس عمل کو کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کا دشمن آپ کے خلاف کوئی چال چلے گا، آپ کے اوپر جادو ٹونا کروانے کی کوشش کرے گا تو اس کا جادو ٹونا آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر آپ کو اللہ کے نام پر یقین ہے تو یہ عمل آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ دشمنوں کو آپ لوگ ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے، لیکن حفاظت کے لیے روزانہ آپ لوگ اس نام مبارک کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور جو ہماری مائیں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، وہ روزانہ صبح کو اٹھ کر اس عمل کو کر کے اپنے شوہر کے یا پھر اپنے والدین یا اپنے بھائیوں کے سینے پر دم کر دیا کریں۔ پھر اس کے بعد جس کے سینے پر بھی دم کریں گے انشاءاللہ وہ شخص پورا دن ہر بری چیز سے محفوظ رہے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد یا تو آپ کی دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی یا پھر آپ کا دشمن ہی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ محترم ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو اپنے پیارے نبی اور ایک یہودی کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ سننے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ضرور سنیے۔ ایک بار ایک یہودی ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ اپنے مہمانوں کو اپنے گھر ٹھہراتے تھے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام خود کرتے تھے۔ اس یہودی کو بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ہی ٹھہرایا اور اچھا کھانا کھلایا اور سونے کے لیے صاف ستھرا بستر دیا۔ یہودی ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن بنے رہے ہیں۔ یہ یہودی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا ارادہ کر کے آیا تھا۔ اس رات کا کھانا کھلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو اس نے بستر پر پیشاب کیا، گندگی پھیلائی اور صبح ہونے سے پہلے بھاگ گیا۔ صبح ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا حال پوچھنے تشریف لائے تو یہودی کی شرارت کا حال معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سوار بھیج کر اس کو گرفتار کروا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صبر کیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بستر صاف کرنے لگے۔ اب خدا کا کرنا کیا ہوا کہ جس وقت یہودی وہاں سے بھاگا تو گھبراہٹ میں اپنی تلواریں وہیں بھول گیا۔ راستے میں تلوار کا خیال آیا تو واپس پلٹا کہ شاید ابھی وہاں کوئی نہ آیا ہو جہاں مجھے ٹھہرایا گیا تھا، اور دیوار کے اوپر سے اندر جھانکنے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے بستر دھو رہے تھے۔ یہودی کی اپنی قوم کے سرداروں کا یہ حال تھا کہ غرور کی وجہ سے وہ اپنا جوتا بھی خود صاف نہ کرتے تھے، اپنا معمولی کام بھی غلاموں اور لونڈیوں سے کروایا کرتے تھے، اور یہاں دو جہان کے مالک نے ایک گندے بستر کو اپنے مبارک ہاتھوں سے دھو رہے تھے۔ یہودی کے دل پر اس بات کا بہت اثر ہوا اور اسے یقین آ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کسی معمولی آدمی کا اخلاق اتنا اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے اختیار پکار اٹھا، یا رسول اللہ، مجھ سے سخت غلطی ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں اور کلمہ پڑھ کر سچے دل سے مسلمان ہوتا ہوں۔ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی کہ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور پھر اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا۔ تو محترم ناظرین، دشمن کے دل میں رحم پیدا کرنے کے لیے سب سے مجرب عمل ہے یہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ ہمیں اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے اور ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ صبح کو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، یعنی کہ جیسے ہی آپ سو کر اٹھیں، فوراً آپ لوگ 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیے اور 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھیے۔ اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک یا حفیظو، اس کے ساتھ ایک نام مبارک کو اور ملائیے، یا قادرو یا قادرو۔ اس طریقے سے یہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیے، یا حفیظو یا قادرو، بالکل اسی طریقے سے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیے۔ 100 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ یا حفیظو یا قادرو کو ایک بار ہو گیا ہے، یا حفیظو یا قادرو 2 بار ہو گیا، ایسے کر کے ملا کے آپ نے ایک تسبیح مکمل کر لینی ہے۔ اس کے بعد 3 بار آخر میں درود پاک پڑھیے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل کر لینے کے بعد اگر آپ لوگ خود کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ اپنے سینے پر دم کریں، یا پھر آپ کسی اپنے فیملی ممبر کے لیے عمل کر رہے ہیں تو ان کے سینے پر دم کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگ اسی طریقے سے 11 دن تک لگاتار کرتے رہتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ شخص جس کے سینے پر آپ لوگ دم کریں گے، چاہے وہ آپ خود ہوں یا آپ کی فیملی کا کوئی بھی ممبر ہو، اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں ہو جائے گا، یعنی کہ پھر اس دنیا کا کوئی بھی شخص اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے اوپر جادو ٹونا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو ٹونا ہوتا ہے، نظر و غیر ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ اس سے بھی نجات ملے گی، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس عمل کو کرنے سے آپ لوگ ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے، اور اگر آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے تو اللہ پاک آپ کو اس بیماری سے بھی شفا دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگ اللہ پاک سے اپنے دشمنوں سے نجات پانے کے لیے دعا مانگے۔ اگر آپ کو اپنے دشمن کا نام یاد ہے تو آپ لوگ اس کا نام لے کر دعا مانگیے کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے فلاں شخص سے مجھے محفوظ رکھ۔ ایسی دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہر بری چیز سے محفوظ رکھیں گے، آپ کا دشمن آپ کو کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ تو محترم ناظرین، دشمن تو سبھی کے ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ کے جاننے والے لوگ ہیں، جن میں آپ کی سچی محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی نقصان نہ ہو، تو آپ لوگ ان لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اللہ پاک آپ کی اور ان کی جن کو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے ہر بری چیز سے حفاظت فرمائے، اور جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں ان تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اللہ تعالی ہماری تمام تر مشکلات کو دور فرمائے اور ہمارے ملک پر رحم فرمائے، ہماری دشمنوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جاتے جاتے کمنٹ باکس میں
اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اسی کے ساتھ چاہوں گی اجازت، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔